बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कोयटा में मौजूद हैं जबल नूरुल कुरान में। जबल नूरुल कुरान से अगर आपकी वाकफियत नहीं है तो इस हवाले से सबसे पहले आप BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट देखिए 2-2.5 मिनट की, फिर इसके बाद हम इस इदारे का तफसीली तारुफ इंशाअल्लाह इस इदारे के मैनेजर मोहतरम जनाब अजमल साहब से कराएंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। पाकिस्तान के इन पहाड़ों के नीचे दफन हैं लाखों कुरान। पाकिस्तान के मुसलमान ये मानते हैं कि पाक कुरान को पुराने हो जाने पर भी फेंका नहीं जा सकता है। यही वजह है कि ये पुराने कुरान पूरे देश से यहाँ लाए जाते हैं। ये सिर्फ हम लोगों ने अब्दुल रशीद लहरी पिछले 20 सालों से कुरान को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। इस काम की शुरुआत उनके भाई ने की थी। उसको अल्लाह पाक ने उसी वक्त से बस इनके साथ कुरान शरीफ उनका साथ दिल लगी था। बस वो गटरों से, इससे चिमटा से, उससे अपना गाड़ी के डिक्की मिला के उसको महफूज करता था। फिर ऐसे कुछ दोस्त भी मिले, उन्होंने भी कहा हम भी काम करना चाहते हैं। हर दिन यहाँ ढेरों पुराने कुरान की प्रतियां आती हैं। कर्मचारी इस ढेर में से खराब हो चुकी प्रतियों में से उनको छांटते हैं जिन्हें फिर से दुरुस्त किया जा सके। थोड़ी खराब प्रतियों को हम ठीक कर लोगों को दे देते हैं, लेकिन जिनके पन्ने ज्यादा फटे हुए होते हैं उन्हें हम इस सुरंग में दफना देते हैं। रोजाना आने वाले कुरानों की प्रतियों को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन पहाड़ में खुदाई जारी है, लेकिन पहाड़ खोदना मुश्किल काम है। 61 मीटर लंबी सुरंग खोदने के लिए 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। पत्थर सख्त होने की वजह से कई दिन ऐसे भी होते हैं जब हम सिर्फ 6 इंच की सुरंग खोद पाते हैं। पाकिस्तान में पुराने कुरान को किस तरह रखना है, ये एक संवेदनशील मसला है। कुरान की बेअदबी के लिए लोगों का खून तक बह चुका है और इसलिए इस योजना से जुड़े लोग पूरे देश से कुरान की पुरानी प्रतियों को अपने पास मंगवा रहे हैं ताकि उसको पूरे सम्मान के साथ दफनाया जा सके। जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा करी। अब इस रिपोर्ट से आपको मालूमात ये तो आ गई होगी कि इस पहाड़ी के अंदर कुरान करीम को महफूज किया जाता है। ये कब से किया जा रहा है, इसकी अब मौजूदा 2019 नवंबर-दिसंबर के महीने में क्या सूरत हाल है और क्या तरतीब होती है, इस हवाले से हम अजमल भाई से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस इदारे का तारुफ और अब जो इस इदारे में तरतीब चल रही है, सुरंगें हैं, दीगर चीजें, उस हवाले से आपको बताएं। ये अजमल भाई। जबल नूरुल कुरान 1992 से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस खिदमत में हमारे पास जो बाहर से कुरान शरीफ आते हैं उसको हम छांटी करते हैं। छांटी मतलब बाहर कहाँ से, सिर्फ कोयटा से या मैंने तो सुना है पूरे मुल्क से आते हैं? पूरे मुल्क से, जैसा कि आपको मैंने दिखाया भी और अभी देखेंगे भी कि पूरे मुल्क नहीं, बाहर मुल्क से हमारे पास आए, श्रीलंका से आए, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब जो वहाँ से मुसाफिर हजरात आते हैं अपने साथ लेके आते हैं, फिर हमें यहाँ पर जमा करवा देते हैं और उसका जो हम एक नमूना या नुस्खा वो अपने पास यहीं पे संभाल के रखते हैं और वो लोग फिर लोगों आपके पास यहाँ पर बोरों में कुरान करीम आते हैं। अब उसमें सिर्फ कुरान करीम तो नहीं होते, उसमें सिपारे होते हैं, दीगर चीजें होती है, तो यहाँ पे पूरी तरतीब क्या चलती है, उसको आप किस तरीके से इस पहाड़ में मदफून करते हैं या इस पहाड़ में महफूज करते हैं? नवाज भाई, हमारे पास जैसे आते हैं हम पहले इसको 3 सेक्शन में वो करते हैं। पहला सेक्शन इसको चांटी के मरहले में हम ठीक है, इसकी मतलब एक एक चीज को अलग अलग मिसाल अगर 1000 बोरी आई हमारे पास, हम उसी 1000 को खोलेंगे, उसमें से ये है कि जो बनने वाले हैं उसको हम बनाते हैं, जो काबिल इस्तेमाल है, जिससे आपने मुझे दिखाया कि उसकी आप जिल्द करते हैं और उसको जो है ना तकसीम करते हैं फी सबीलिल्लाह सारे बलूचिस्तान। इसके अलावा जो फिर इसमें आते हैं कचरे, वो कचरे हम निकाल के, मिसाल कचरे में मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे कागजात होते हैं, औरतों के बाल होते हैं और इसी तरीके से बहुत अल्लाह माफ फरमाए कि बहुत पेम्पर्स वगैरह भी इसमें मिलने को मिलते हैं, उसको आप बिल्कुल अलग कर लेते हैं, अखबारात को अलग कर देते हैं। जो खालिस कुरान करीम का शहीद नुस्खा होता है उनको आप बोरों में, सिपारे, कायदे, इनको आप बोरों में डालते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या तरतीब होती है? उसके बाद जो बनने वाले होते हैं वो जाता है बनने वाले के लिए, उसको पहला सिपारा और आखिरी सिपारा हम अपनी तरफ से लगा के गत्था लगा के बिल्कुल उसको ऐसे कर देते हैं जैसे नया। ठीक है। उसके बाद जो ये बच जाती है तो आगे जो रह गए सिपारे जो बिल्कुल ना बनने के काबिल हो, उसके लिए फिर हमने जो है अलग जो इस तरह के टनल है, जी, टनल आपने बनाए।
اس ٹنل میں وہ جاتے ہیں، وہ آتا ہے مزدور کے پاس اور مزدور وہ فی بوری جو اٹھاتا ہے وہ سرنگ تک پہنچاتا ہے. ٹھیک، ہر حساب کا اور اس کا. اجمل بھائی سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہم تقریباً کوئی 40 سے 60 فٹ کی اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سامنے جتنی بھی یہاں پر یہ جو ٹنل ہیں یا یہاں پہ جسے ہم غار کہلیں یا سرنگیں کہلیں، یہ ساری تو بھر چکی ہے. اب مزید آپ اوپر مزید کوئی 40-50 فٹ اوپر جا رہے ہیں تو یہ باقاعدہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے نیچے سے یہاں تک لانے کا، یہاں اس کی شفٹنگ کرنے کا، یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ہے نا نواز بھائی، ہمارے پاس سال 12 مہینے کام سٹارٹ ہوتا ہے. ایک دن بھی کام اگر بند ہو جائے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جمع ہوتا ہے. ہم نے BBC کی رپورٹ میں دیکھا بھی تھا کہ تقریباً کوئی 4 کنٹینر کا مال باہر موجود تھا اور خزانہ موجود تھا، اور اب وہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے کافی سمٹ چکا ہے. موجود اب بھی باہر ہے لیکن کافی سمٹ چکا ہے. بس انشاءاللہ آگے اگر اگلا چکر آپ کے 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد لگ جائے تو انشاءاللہ یہ جو باہر پڑے ہوئے یہ بالکل نظر نہیں ہے. یہ یہاں سے اوپر اب مزید اوپر جا رہے ہیں مزدوروں کے ذریعے جا رہے ہیں. مزدوروں کے ذریعے وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کس طرح سے یہ وہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے پھر یہ کس طرح اوپر جاتا ہے. یہ سرنگیں کتنی طویل ہیں؟ مطلب اس میں کچھ تو ہم نے دیکھی کہ آگے جاتے ہوئے اس سے ایک سرنگ پہ جا رہے ہیں تو درمیان میں 2 سرنگیں اور کھل رہی ہے، پھر تیسری پہ جا رہے ہیں تو، اور اب تک جو آپ کی فل ہو چکی ہوئی سرنگیں وہ کتنی ہیں اور مزید کتنی اندر ہے؟ نواز بھائی یہ جو سرنگ آپ نے دکھائی ہے تو عوام کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی باہر سے آتا ہے کس زیارت کرنے کے لیے وہ کلمی قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں 800 7 600 700. یہ قرآن کریم جو آپ کے پاس اس میں آئے ہیں کوئی مطلب تقریباً کوئی 200 سے 300 نسخے یہاں پر زیارت کے لیے لوگوں کے لیے موجود ہے، جس میں 400 سے 500 سال ہاتھ کے لکھے ہوئے کلمی قرآن شریف وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس سے جو سرنگیں اندر جا رہی جاتی ہے جو میں آپ کو ابھی آگے لے کے جاؤں گا، یہ جو عوام کے لیے ہم نے کھولی یہ تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے. 3.5 کلومیٹر پہاڑ کے اندر آپ جائیں گے تو آگے کراس ملے گا، وہ کراس دوسرے کراس کو جائے گا کرتے کرتے وہ گیٹ کے باہر اچھا جا کے ختم ہو جائے. اب تک کتنی سرنگیں یہاں پر فل ہو چکی ہے؟ اب تک تقریباً 28 سرنگیں فل ہو چکی. یہ ایسے ہے نا نواز بھائی صرف اس میں قرآن کریم صرف قرآن کریم اور سپارے جو مطلب وہ آپ نے یہاں پہ ہمارے ترتیب ایسے ہے کہ ابھی مثال یہ ہمارا کام تو تھوڑا اوپر شفٹ ہو. اب یہاں سے میں وہی کہہ رہا ہوں نا 40-50 ہم بیٹھے ہوئے مزید اس سے اوپر سسٹم یہ ہے نواز بھائی، ہم جو اس سے ٹنل بناتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ ٹنل بنا کے ہم اس کو وہ بن جاتی ہے تقریباً 1000 فٹ ہو 1200 1800 جتنا بھی ہو اس کو ہم فل کر دیتے ہیں. پھر اسی سرنگ کے اوپر ہم دوسرا سرنگ بناتے ہیں، جو اس کی سرنگ کی کھدائی ہوگی اور اس کی مٹی آئے گی اس پہ آئے گی، یہ سرنگ بالکل بند ہو جائے گا، پیک ہو جائے گا. یہ آپ کی ایک ترتیب ہے. دوسرا میں نے یہاں پہ میں اندر گیا بورڈ پہ میں نے پڑھا آپ کی طرف سے پوری یہاں پہ پابندی ہے کہ بھائی کوئی دیوار پہ نام نہ لکھے، کوئی دیگر چیزیں، اور اس کے لیے آپ سیکورٹی بھی کرتے ہیں باقاعدہ، یہاں پہ چوکیدار ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا تو آپ خود اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو لوگ پھر بھی یہاں پہ آتے ہیں اور دیواروں پہ نام لکھتے ہیں، آپ کی طرف سے مکمل پابندی ہے. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جگہ کس کام کے لیے ہے اور یہاں پہ آپ بے شک آئیں زیارت کریں، قرآن کی زیارت کریں؟ کوئی میسج آپ کے اس حوالے سے دیکھیں، آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ کی طرف سے اس طرح بالکل ممنوع ہم نے 3 یا 4 جگہ ہم نے لکھوا دیا کہ نہ لکھنا ہے نہ وہ ہے. عقیدت میں آ کے لوگ نام لکھ رہے ہیں، جو بہت سارے غیر شرعی کام ہیں وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. یہی پھر یہ ہم لوگ نے کیا کرتے کرتے پھر ہم نے نوافل کی جگہ بنائی. چلو بھائی اگر آتے ہو آپ 2 رکعت نفل یا یاسین آتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہ جگہ قرآن کی حفاظت کے لیے بنی اور یہ مشہور ہو گئی 20-22 سال سے 1992 سے، تو تقریباً یہ 92 کے بعد 28 سال اس کے ہونے والے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے نیٹ پہ ایک جگہ پڑھا کہ یہاں پہ لاکھوں قرآن کریم، ظاہر سی بات آپ نے بھی نہیں گنے ہوں گے، ایک اندازہ کیا ہے کہ کتنے قرآن کریم یہاں محفوظ ہیں؟ یہاں اگر میں اس دن ویسے اپنے اس کے لیے میں جا رہا تھا ایک سرنگ میں، تو وہاں پہ تھوڑا سا وہ تھا، میں کچھ حساب ناپ کر رہا تھا اس کا، تو میں نے ایک بوری کھولی، اس ایک بوری کا حساب تقریباً مجھ سے نہیں ہوا. ایک بوری میں آپ گن نہیں پائے کتنے سے، اور اگر ہمارے پاس ٹوٹل ایک سرنگ میں 35,000 بوریاں، ایک سرنگ میں 35,000 بوریاں پڑی ہوتی. ایک بوری میں اگر کم از کم ہم 100 قرآن کریم بھی لیں ایک اندازے کے مطابق تو یہ 35,000 100 قرآن کریم ایک، اور اس طرح کی آپ کے 28 ٹنل. یہ 28 ٹنل محترم ناظرین یہاں پر موجود ہیں. کوئٹہ آپ آئیں
تو ضرور اس کی زیارت کریں. یہاں پہ کوئی غیر شرعی کام بالکل نہ کریں. قرآن کریم کے یہ جو ایک محفوظ کرنے کی جگہ ہے، یہ پہاڑ ہے جس کو جبل نور القرآن اس ادارے کا نام ہے. نور القرآن اس ادارے کا نام ہے، تو اس سے اب جبل نور کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہو چکا ہے. اور اگر آپ گوگل پہ بھی دیکھیں گے تو جبل نور کے نام سے ہی یہ پہاڑ آپ کو ملے گا. تو یہاں پہ کوئٹہ، اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت ہو. جو شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئٹہ، اس کے آس پاس کچلاک کا علاقہ ہے، چمن کا علاقہ ہے، یہ ہزارہ ہے، ہزارہ برادری کا اصلی علاقہ ہے، دیگر بہت سارے یہاں پہ علاقے ہیں. وہ سارے علاقے یہاں لاتے بھی ہیں لیکن بہت ساروں کو پھر بھی معلوم نہیں ہے. تو وہ سارے ادارے یہاں پر آپ کے پاس نمبر سامنے آ جائے گا. جبل نور القرآن کا نمبر، اجمل بھائی جو یہاں کے مینیجر ہیں ان کا نمبر، آپ قرآن کریم یہاں پر لے کر آئیں. جو آپ کے مسجد میں، مدرسے میں شہید ہو چکے ہیں ان کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے ساتھ اس میں حفاظت کرنے میں تعاون کریں گے. اور یہ کوئی کوئٹہ شہر سے دور نہیں ہے، سپنی روڈ کہتے ہیں اس کو. بالکل جبل نور اڈا، جبل نور اڈا ہے اس کا نام. یہ بالکل میرے بیک سائڈ پہ آپ کو کوئٹہ شہر نظر آ رہا ہوگا اور پشین اسٹاپ کے بالکل برابر میں یہ واضح آپ کو جو ہے نا، مطلب پہاڑی پہ بھی اس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، نیچے بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں. آپ جب بھی کوئٹہ لیاقت بازار میں اگر آپ کا اسٹے ہو تو وہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ جگہ ہے. تو یہ ایک کوئٹہ میں ایک بہت بہترین جگہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کی. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں آئیں تو ضرور اس کی زیارت کریں. اس قرآن کریم میں یہاں پہ جو خادمین ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو مزدور ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ یہ قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت اونچا کام ہے. اور آپ بھی اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں اللہ کے کلام کی حفاظت کریں. آج ہمارے ملک میں، ہماری مختلف علاقوں میں، لاہور میں، دیگر جگہوں میں قرآن کریم کی بہت انتہائی بے ادبی ہو رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے میں اور آپ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. پہ اٹھایا جاتا ہوں طاقوں میں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. طاقوں